السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ دہشت گردی یا پولیس گردی، اسلام آباد میں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے گاڑی کو مشکوک قرار دے کر اندھا دھند گولیاں برسا دیں۔ 21 سالہ طالب علم اسامہ جاں بحق، ڈی ایس پی خالد امان نے نوجوان کی بے گناہی کی تصدیق کر دی۔ انسداد دہشت گردی فورس کے 5 اہلکار زیر حراست، مقتول نوجوان کے والد کی مدعیت میں پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج، قتل اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل۔ رات کو محنت مزدوری کر کے گھر والوں کے لیے رزق حلال کما کر لانے والے اس بے قصور طالب علم کے قتل کا کون ذمہ دار ہے؟ مریم نواز اسلام آباد میں پولیس کے ہاتھوں طالب علم کی ہلاکت پر برس پڑی۔ پی ٹی آئی حکومت ملک کی تاریخ کی سب سے بے حس حکومت قرار۔ ٹویٹ میں کہا، انسانی جان کی حرمت جس طرح پچھلے 2.5 برس میں پامال ہوئی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت پر تنقید کے نشتر برسا دیے، کہتے ہیں عمران خان کے خلاف سازش نہیں بلکہ حکومت کے خاتمے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ عمران خان پہلے استعفے دیں، پھر دیکھیں گے کس سے مذاکرات کرنے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں پر نیب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کو بھی للکارا، کہا مقدمات کی دھمکیاں دینے والے ذہن میں رکھیں، ایف آئی آر درج ہونے کے 72 گھنٹے بعد ان کی وزارت ختم ہو جائے گی۔ وزارت داخلہ کا پاک فوج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر مقدمہ درج کرنے کا اعلان، بولے 72 گھنٹے میں پرچہ کٹے گا۔ اپوزیشن پر طنز کے نشتر برسا دیے، کہا پیپلز پارٹی جیت گئی، پی ڈی ایم ہار گئی، پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے الیکشن میں حصہ لے گی۔ پی ڈی ایم کے ساتھ استعفے بھی لاکر میں ہیں، استعفوں پر دستخط نہیں کیے گئے بلکہ کمپیوٹر سے نکالے ہیں۔ عمران خان کرپشن پر ہتھیار نہیں ڈالے گا، نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید سے انکار۔ 1993 میں خواجہ آصف کے اثاثے 51 لاکھ تھے، 22 لاکھ روپے دبئی سے تنخواہ لے رہے تھے۔ 5 سال میں خواجہ آصف 3 وزارتوں پر تعینات رہے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس، کہا خواجہ آصف کے اثاثے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں، فرق صاف ظاہر ہے۔ لیگی رہنما نے ایف بی آر میں تنخواہ کی مد میں 14 کروڑ ظاہر کیے۔ تنخواہوں سے متعلق خواجہ آصف کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں۔ کل کے اجلاس نے حکومتی ترجمانوں کے دعووں پر پانی پھیر دیا۔ کل کے اجلاس کے بعد پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال پرعزم، رانا ثناء اللہ بولے نااہل ٹولے کو اتار کر ملک و قوم کی جان چھڑائیں گے۔ استعفوں پر پیپلز پارٹی نے حالات کے مطابق موقف دیا، فیصلہ کن لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا فیصلہ ہوگا، وقت آیا تو اسمبلیاں معطل کر کے استعفے دیے جائیں گے۔ ثابت ہو گیا، پی ڈی ایم جماعت ایک پیج پر نہیں، پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی۔ پی ڈی ایم کا شیرازہ بگڑ چکا، کوئی دھرنا نہیں ہوگا۔ خدا کی شان، پی ڈی ایم سربراہ کی جماعت خود ان کے ساتھ نہیں۔ وفاقی وزیر غلام سرور کا طنز، فردوس عاشق امان کہتی ہیں، آصف زرداری نے پی ڈی ایم کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا، ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے اپنا بیانیہ دفن کر چکے، پی ڈی ایم کے انتشار کے عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ دوسروں پر الزامات لگانے والے خود تنقید کا شکار ہیں۔ وفاقی وزراء دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، اپنی کارکردگی نہیں بتاتے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کی بھی وفاقی وزراء پر تنقید، بولے وزارت عظمیٰ کے خواہش مند کئی وزراء پارٹی میں نشانے پر ہیں، جو وزیر عمران خان کی بات نہیں مان رہا اسے سازشی کہا جا رہا ہے۔ اشتعال انگیزی اور اداروں کے خلاف بیانات، مانسہرہ میں جے یو آئی رہنما مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے، پولیس کی مفتی کفایت اللہ کے گھر چھاپہ مار کارروائی، بھائی بیٹے اور بہنوئی سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے رہنما ذکی الرحمان لکھوی کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ذکی الرحمان لکھوی کو دہشت گردوں کی مالی اناٹ کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ لاہور کے علاقے سندر میں 7 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کیس کی سماعت، درندہ صرف ملزمان جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش، عدالت نے زیادتی ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی۔ کراچی میں 13 سالہ بچی کو ہراساں کرنے اور غیر اخلاقی تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے کا کیس، عدالت نے ملزم عبدالقدیم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ کراچی کے علاقے جوہر بٹائی آباد کے قریب سلنڈر دھماکہ، 6 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج پر اجلاس، وفاقی وزیر اسد عمر، علی زیدی، امین الحق شریک، صوبائی وزیر ناصر شاہ، سعید غنی کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا محمود آباد نالے کا پلان بنایا ہے، 56 گھرانے نالے کی تعمیر سے متاثر ہوں گے، نالوں کی صفائی ری ماڈلنگ سے اربن فلڈنگ کا خطرہ ختم ہوگا۔
سندھ میں افسران کا بحران شدت اختیار کر گیا، 19 اور 20 گریڈ کے افسران کے 122 عہدے خالی۔ سندھ حکومت کے 67 ادارے بغیر سربراہان کے چلنے لگے، 56 اہم عہدوں پر افسران کو اضافی چارج دے دیے گئے۔ پاکستان میں کرونا کے وار جاری، ایک دن میں مزید 82 افراد لقمہ اجل بن گئے، 2184 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وبا سے سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی، سندھ دوسرے نمبر پر رہا۔ پی ٹی وی پشاور کے سابق پروڈیوسر کرنٹ افیئرز سید جمیل رضا کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ کرونا کی وبا دنیا بھر میں ستم ڈھانے لگی، اب تک قاتل وائرس نے 18,36,000 سے زائد افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 8,44,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ سابق حکومت ہمارے لیے مشکلات چھوڑ گئی، اب معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع بخت کی پریس کانفرنس، کہا ہماری نیت صاف ہے، خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا، پاکستان میں اب معاشی زوال نہیں آئے گا۔ پنجاب حکومت نے 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس نایاب ہو گئی، لاہور میں منافع خوروں نے قدرتی ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، کھانے پکانے کے لیے گھریلو صارفین مہنگی لکڑی، کوئلہ اور ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ ملتان میں ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان۔ کراچی سے خیبر، کشمیر سے گلگت، دلفریب موسم، سرد ہواؤں نے ملک کے بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ کراچی میں درجہ حرارت 6.5 ریکارڈ۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں بھارتی فلموں کے لیجنڈ اداکاروں راج کپور اور دلیپ کمار کے گھروں کو خریدنے کی منظوری دے دی۔ محکمہ آثار قدیمہ نے دلیپ کمار اور راج کپور کے گھروں کو قومی ورثہ قرار دیتے ہوئے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے کرک میں ہندو مندر کے واقعے سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، بھارت کو گجرات میں قتل عام، دہلی میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی، بابری مسجد کی شہادت نظر نہیں آ رہی۔ کرک واقعے پر اعلیٰ عدلیہ نے نوٹس لیا، ملزموں کو گرفتار کر کے مندر کی مرمت کے احکامات جاری کیے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع پلوامہ کے بس اسٹینڈ پر نامعلوم افراد دستی بم پھینک کر فرار، 8 افراد شدید زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 2 کشمیری نوجوان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ نیوزی لینڈ مسجد حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے قومی کرکٹ ٹیم کی ملاقات، اہل خانہ سے مل کر قومی ٹیم اور مینجمنٹ نے تعزیت بھی کی۔ کرائسٹ چرچ میں بارش کے باعث قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا ٹریننگ سیشن متاثر، سیزن کا آخری ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہوگا۔ بابر اعظم انجری کے باعث نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے۔ کپتان قومی ٹیسٹ ٹیم محمد رضوان کہتے ہیں، سیریز ابھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلی، آخری ٹیسٹ میچ جیت کر سیریز برابر کرنے کا موقع ہے۔ اور لیجنڈری مزاحیہ اداکار سفیر اللہ المعروف لہری کا آج 92واں یوم پیدائش۔ لہری نے عمدہ کارکردگی سے لگاتار 11 نگار ایوارڈز اپنے نام کیے، یادیں آج بھی مداحوں کے دلوں پر نقش۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔